السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر۔ معزز سامعین و سامعات، آج اس مختصر وقت میں ہمارے درس کا عنوان ہے آداب قرآن مجید۔ آداب قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، ہر ادب پر بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہے، لیکن میں آپ معزز بھائیوں بہنوں عزیزوں کی جو توجہ ہے وہ صرف تلاوت قرآن پاک پر مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ اس طرف میں لگانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کی آج کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیے تو قرآن پاک کے جو آداب ہیں اس کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان قلبی ایمان ہے، قلب میں یہ اللہ نے ایمان پیدا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، کسی اور کی کلام نہیں ہے یہ، اور اللہ کی کلام اسی طرح معزز محتشم ہے، اعلیٰ ہے جس طرح اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا قرآن کا ادب یہ ہے ہم اس کلام مقدس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے تو باوضو ہونا ہے۔ کیوں؟ جیسے پہلے عرض ہوا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اونچی جو شان والا اللہ ہے اس کی یہ کلام ہے، جس طرح اللہ بلند و بالا ہے، عظمت والے ہیں، قرآن پاک بھی عظمت والی ہے، اس لیے اس کو ہاتھ بھی لگانا ہے تو باوضو ہو کے لگانا ہے۔ تیسرا قرآن کا ادب، قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کی کلام ہے، لہذا اس کی تلاوت اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کے تلاوت کے کچھ آداب ہیں، وہ ہم نے ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ اور چوتھا قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کلام مقدس کو معاشرے میں غالب کیا جائے۔ یہ دین اسلام ہے، الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ کی رہنمائی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک ڈسپلن ہے، قوانین ہیں، ضابطے ہیں۔ اس لیے کسی بھی سماج کی تشکیل کے لیے جتنے اداروں کی تشکیل ہے، وہ سیاست کا ہے، معیشت کا ہے، وہ معاشرت کا ہے، عدالت کا ہے، سائنس کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، وہ بھی ایک مستقل ادارہ ہے، ایجادات ہیں، مستقل ادارے ہیں وہ،
ان تمام اداروں کی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو قرآن پاک کا جو چوتھا ادب ہے وہ اس کی ریٹ کو قائم کرنا ہے، اس کے مطابق اداروں کی تشکیل، نظاموں کی تشکیل، زندگی کا انفرادی، اجتماعی، قومی، بین الاقوامی کوئی بھی لمحہ ہے اس کے مطابق تشکیل دینا ہے۔ یہ قرآن کا چوتھا اور اہم ادب ہے۔ اگر ہم غور کریں، پہلے جو دو ہیں، قرآن کا دل میں ادب یقیناً ہے، سب میں ہے، مسلمان کہتے اس کو ہے جس کا قرآن میں دل میں ادب ہے کہ اللہ کی کلام ہے۔ دوسرا، ہم قرآن پاک کو جب ہاتھ لگاتے ہیں تو یقیناً باوضو ہو کے لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے میں یہ سینس موجود ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا۔ تیسری سینس تلاوت کلام پاک، اور چوتھا ادب اس کی ریٹ۔ ابھی ہم صرف چند منٹ تلاوت پہ بات کریں گے۔ اگر اس کو سمجھ لیں تو قرآن پاک کا ایک ادب جو تلاوت کا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تلاوت یعنی الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کو پڑھنا۔ قرآن پاک نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی اس جو اللہ نے جس طرح نازل فرمایا اس کے پڑھنے کے جو آداب ہیں ان آداب کے مطابق اس کی تلاوت کرو۔ یہاں دو باتیں ذرا سمجھ لیجئے، ضروری نہیں کہ ہر بندے نے قاری بننا ہے، تجوید سیکھنی ہے اور تجوید کے قواعد سیکھ کر سارے عوام قاری بن جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو آئیڈیل شکل ہے۔ اگر ہمارے حکمران اوپر سے تعلیم کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا چاہیں تو کوشش کی جا سکتی ہے، مسلمان ہیں، الحمدللہ مومن ہیں ہم۔ لیکن قرآن پاک کی تجوید کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھیں تو ایک لفظ کو مثلاً ہم نے لمبا نہیں کرنا، اور کر دیتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو لمبا کرنا ہے اور نہیں کرتے تو معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک کی جب تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے حرکات کی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم لمبا نہیں کرتے، زبر، زیر، پیش۔ جو سادہ کسی حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، اس کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اس کو بالکل ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے، لمبا نہیں کرتے۔ جس طرح کہ ایک لفظ ہے دینی، نون کے نیچے ہم نے زیر پڑھی تو ہم پڑھتے ہیں نون زیر نی۔ اب نون کو ہم نے کھینچا نہیں، اگر کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ہا زیر ہی، اب اس کی ادائیگی ہم نے ہی اور نی کے انداز میں کرنی ہے۔ دوسرا، کچھ لفظوں کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کی پہچان ضروری ہے۔ کھینچنے کی جو وجہ ہے وہ تین ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک ہوتی ہے وہ حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر زبر کے ساتھ الف آ جائے، ابھی ہم نے زبر سمجھی حرکت، لیکن اگر حرکت زبر ہے اس کے ساتھ الف آ گیا ہے، اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ زیر ہے اس کے ساتھ یا آ گئی ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ پیش ہے اس کے ساتھ واو آ گئی ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے نون زیر نی، اگر یا لکھی ہوگی ساتھ تو نون یا زیر نی، اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اگر زبر ہے الف آ گیا ہے ساتھ، نون الف زبر نا، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ اگر نون کے اوپر پیش ہے واو آ گئی ہے، نون واو پیش نو، لمبا کریں گے۔ اگر لمبا نہیں کرتے معنی چینج ہو جائے گا۔ تو لمبا کرنے کی، کھینچ کے پڑھنے کی ایک وجہ حروف مدہ ہے۔
دوسری وجہ، ہم آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں، آپ ہمارے بہن بھائی عزیز، کہ اوپر کھڑی زبر پڑی ہوتی ہے، ایک حرکت کی طرح اوپر کھڑا ڈنڈا ہوتا ہے جس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اسی طرح کھڑا زیر نیچے ہوتا ہے، اس طرح الٹا پیش ہوتا ہے، ان کو بھی ہم لمبا کرتے ہیں۔ حروف مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ایک الف سے مراد یہ ہے، اس کو بچوں کو ہم سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ مٹھی بند کر لیں، جب لمبا کریں تو ایک انگلی اوپر اٹھائیں، جتنی دیر میں ایک انگلی اوپر اٹھتی ہے اتنا لمبا کر لیں، جیسے نون الف زبر نا، یہ پریکٹس کیجئے، پریکٹس ہو جائے گی۔ تیسری وجہ لمبا کرنے کی، قرآن پاک کے جو الفاظ اور حروف ہیں یہ مدیں پڑی ہوتی ہیں، ایک مد ہوتی ہے چھوٹی اور ایک بڑی مد ہوتی ہے، کھینچ کے ڈنڈا سا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے قرآن پاک پہ، ان کو ہم لمبا کرتے ہیں۔ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، بڑی کو ہم 5 انگلیوں کے برابر یا الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب جب ہم قرآن پاک بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں حرکات، حروف مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدیں، اور قرآن پاک پہلی سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ہی سٹائل ہے پڑھنے کا، ساری چیزیں ہم ایک وہ سورہ مبارکہ میں سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم نہیں سیکھتے تو ہمارے بچے ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں قرآن صحیح نہیں سکھایا جاتا، اس کی بیس نورانی قاعدہ ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا، یا کمپرومائز طریقے سے پڑھتے ہیں، اچھے قراء کے پاس نہیں پڑھتے جو ہمارے علماء اور قراء ہیں پڑھانے والے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں ہم نے پڑھ لی ہے، بیٹیاں سمجھتی ہیں پڑھ لی ہے، لیکن قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ وہ میٹرک کر جاتے ہیں، بی ایس کر جاتے ہیں، ایم اے تک پہنچتے ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجز میں ہمارے پاس آتے ہیں بچے اور بچیاں، تو سادہ تلاوت کلام پاک ان کو نہیں آتی، حرکات کو وہ لمبا کرتے ہیں جن کو لمبا نہیں کرنا، حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے وہ چھوٹا کر دیتے ہیں، اور اس سے الفاظ میں غلطیاں ہوتی ہیں، ترجمے میں غلطی آ جاتی ہے۔ ابھی وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں ایک ایک لفظ کا آپ احباب کو ترجمہ بتاتا کہ اگر ہم حرکت پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ ہے، اور اگر ہم حرکت کو لمبا کرتے ہیں تو کیا ترجمہ ہے۔ مثلا ایک لفظ سن لیجئے، ایک لفظ ہے فاتحہ، فاتحہ اس نے کھولا، ناسا را اس نے مدد کی، اب ناسا را فاتحہ، اگر ہم اس کا تلفظ ایسے کرتے ہیں ادائیگی فاتحہ ناسا را، فرق کیا ہوا بھلا؟ پہلے ہم نے حرکت پڑھی تھی، فاتحہ حرکت ہے، ناسا را را پہ حرکت ہے، اب ہم نے پڑھا ناسا را، را کے ساتھ الف مدہ لگا دیا، را الف مد زبر را، را الف زبر را، فاتحہ ہا الف زبر ہا۔ اب یہ جو لمبا کیا ہے ان دونوں میں ترجمے میں فرق ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے اس ایک آدمی نے کھولا، فاتحہ کا معنی ہے ان 2 آدمیوں نے کھولا، ناصرا اس نے مدد کی، اس ایک آدمی نے مدد کی، ناصرا ان 2 آدمیوں نے مدد کی۔ میرے عزیزو، صرف گزارش یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک پہ توجہ کیجیے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے جو ذمہ دار قرآن پڑھانے والے ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا جو ادب ہے، تلاوت کا ادب، یہ بہت ضروری ہے، اور میں عرض کروں آج ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ بس آخر میں دعا ہے، اللہ رب العزت سے التجا ہے، اللہ ہمیں درست تلاوت کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔